يهدي للتي هي أقوم آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محبت غیر سے میری چھڑا دو یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ۔ لگا تکیہ گناہوں کا، پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اس خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ۔ محبت غیر سے میری چھڑا دو یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام آج کی ہماری اس محفل کے روئے رواں جناب حضرت علامہ مولانا خلیفہ اصغر صادق طاہری صاحب جو تشریف فرما ہوئے، میں دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ جتنے بھی علماء کرام ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جتنے بھی میرے بزرگ بھائی اور دوست اس محفل میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ دو طالب علم جنہوں نے اس مدرسے سے قرآن پاک کو مکمل حفظ کیا، یاد کیا، ان کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا گیا، تو مبارک کے مستحق ہیں حافظ عبداللہ صاحب اور حافظ سمیع اللہ، ان کے گھر والے، ان کے والدین، ان کے عزیز و اقارب، ان کو بے حد مبارکیں کہ ان کے بیٹوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک کیفیت ہے، ایک روحانیت ہے کہ جس کو سینے میں محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو چنا، اور ان کے گھر والے جنہوں نے ان کو ادارے میں بھیجا اور پھر دن اور رات محنت کرتے رہے۔ اور یہ مدارس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں صبح بھی قرآن کی آواز آتی ہے، شام کو بھی قرآن کی آواز آتی ہے، رات کو بھی قرآن کی آواز آتی ہے، یعنی جس میں ہر لمحے اللہ کے قرآن کا ذکر ہو رہا ہو، تلاوت ہو رہی ہو۔ کبھی بچے سبق یاد کر رہے ہیں، کبھی سبقی، کبھی منزل، اور اسی طرح ان کے صبح اور شام گزر رہے ہیں۔ اور یہ صرف اس جگہ پر یا اس ادارے پر صرف رحمت الہی نہیں برس رہی ہوتی، بلکہ یہ پورا علاقہ اس رحمت الہی سے فیض حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں گاؤں کے اندر کنویں ہوتے ہیں، اور پرانے وقت میں جب گھروں میں پانی کی سہولت نہیں ہوتی تھی تو کنویں سے پانی بھر کے گھر والے سارے لایا کرتے تھے، کہ وہ ایک ذریعہ تھا لوگوں کو پانی جب وہ حاصل کرنے کا۔ اسی طرح یہ جو ادارے ہیں یہ پورے علاقے کے لیے رحمت الہی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی آپ احباب شامل ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور یہ ادارہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا، اللہ اس کو کامیابیاں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ چونکہ مجھے چند منٹ کہا گیا، اور خطاب ہم نے قرآن کے حوالے سے جن کو ہم نے بلایا ہے، جو خصوصی مہمان ہیں، انہی کا سنیں گے۔ صرف 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن یہ تو یقیناً اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نور ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اس امت تک پہنچایا ہے، اور اپنے نبی کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے۔ تو جتنی محبت اور جتنی لگن اور جتنا شوق ہمارا اس قرآن کے ساتھ ہوگا،
اتنا ہی ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی عزت ہے، سکون اور برکتیں ہیں، اور اللہ اتنی ہی آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے گا۔ تو یہ بات ہمارے حفاظ کرام بھی جانتے ہیں کہ جب قرآن سینے میں محفوظ کر لیا، قرآن کو یاد کر لیا، اب اس قرآن کو ہمیشہ یاد رکھنا مرتے دم تک یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو بھولنے نہ پائیں، اس کو جو ہے وہ ہر وقت اس کی طرف توجہ رہے اور اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ اور یہ سعادت پورے علاقے کے لیے ہے، گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے۔ آج کے دور میں آپ اور میں جانتے ہیں کہ کس طرح کا ماحول ہے ہمارے علاقوں کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر۔ کوئی شادی ہو تو کیسی رسمیں ہمارے یہاں برپا کی جاتی ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے نوجوان جب ناچ گانے کی محفلیں سجا رہے ہوں، وہاں بزرگ بھی کھڑے ہیں، باپ بھی کھڑا ہے، بیٹا بھی کھڑا ہے، اور ناجائز طریقے سے وہ اپنی رقم کو نچھاور کیا جا رہا ہے، اور ہم وہ کیا ماحول دے رہے ہیں۔ جب ایسے ماحول والدین دیں گے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم، ہمارے لوگ دیندار بنیں گے؟ بڑا مشکل ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھایا جائے، قرآن سکھایا جائے، اللہ کے نبی کی محبت سکھائی جائے، نعت سکھائی جائے، اس علم سے سرشار کیا جائے، محبت الہی سے سرشار کیا جائے، معرفت الہی سے سرشار کیا جائے۔ جب تک ہم اپنے بچوں کی تربیت دین کے لیے نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ کل ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے دعا کریں گے، نیک عمل کریں گے، یا ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ پھر یہ توقع رکھیں کہ کل ان کی بدعمالیوں کی سزا مل سکتی ہے، قبر میں بھی مل سکتی ہے اور آگے بھی مل سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اپنے اوپر محنت کرنی ہوگی اور اپنے ماحول اور بچوں کے اوپر جب وہ توجہ دینی ہوگی۔ تو یہ مدرسے جہاں قرآن کی تعلیم ہو، محبت کی بات ہو، جن کی نسبت اولیاء اللہ سے ہے، تعلق اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہے، اور وہاں پر ایسا ماحول بچوں کو ملنا جہاں قرآن کی تلاوت ہو، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، یہ اس دور کے اندر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اس لیے میں آپ دوستوں سے کہوں گا کہ جو اس طرف شوق رکھتے ہوں وہ ضرور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں، اور اتنی تعلیم جو فرض ہے وہ تو سب کے لیے ضروری ہے کہ نماز کا پتہ ہو، وضو کا پتہ ہو، غسل کا پتہ ہو، سلام کا پتہ ہو، ماں باپ کی خدمت کا پتہ ہو، ادب کا پتہ ہو، اللہ کی جو آداب ہیں وہ بھی آتے ہوں، اور اللہ کے نبی کے آداب بھی آتے ہوں۔ اور جب تک ہم یہ تربیت اپنے بچوں کی دین پر نہیں کریں گے تو پھر ہمارا معاشرہ کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کیا کوئی آسان کام ہے قرآن کو یاد کرنا؟ بڑا مشکل کام ہے، بڑی محنت درکار ہے۔ ماں باپ کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، گھر کی آسانیوں اور سہولتوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، کھانے پینے میں بھی شاید کوئی کمی پیشی ہوتی ہوگی۔ ان ساری تکلیفوں کو اٹھا کر پھر جا کر قرآن کو سینے میں محفوظ رکھا جاتا ہے، لیکن اس میں اللہ کا کرم، اللہ کی توفیق، اللہ کا فضل اور اللہ کے نبی کی نظر عنایت شامل ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور میں تمام ان احباب سے بھی جو معاونین ہیں، جو تعاون کرنے والے ہیں، جس طرح کا بھی وہ تعاون کرتے ہیں، ہم ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے، اللہ انہیں دین دنیا کی برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ جیسے ہمارے گھروں کے اخراجات ہیں، جس طرح کے حالات ہیں، اسی طرح ادارے کے بھی اخراجات ہیں، اور یہ اہل علاقہ کے تعاون سے اس کام کو چلایا جاتا ہے، چاہے وہ رمضان میں زکوٰۃ کی صورت میں ہو، صدقات کی صورت میں ہو، یا گندم کے عشر کی صورت میں ہو۔ یہ تعاون جیسے آپ کرتے ہیں، آپ نے اس سے بڑھ کر کرنا ہے۔ یہ میرے اوپر یا آپ کا کسی پر یا میرا آپ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے۔ اور یہ ہو بھی نہیں، جب ہم یہ کریں گے
تو دیکھیے گا کہ ہمیں اللہ کتنی برکت اور کتنی ہمارے گھروں میں اللہ سکون عطا فرماتا ہے۔ یہ جیسے ہمارا گھر ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح ایک ادارہ پورے علاقے کی ذمہ داری ہے کہ ان کا ساتھ دینا، ان کا معاون بننا۔ جب یہ بچے یہاں کھانا کھاتے ہیں یا جہاں پر جو اخراجات ان پر ہوتے ہیں، جو معاونین ہیں، اتنا ہی صلہ اور اجر انہیں بھی ملتا ہے، اتنا ثواب انہیں بھی ملتا ہے۔ تو یہ آخرت کے لیے ہماری انویسٹمنٹ ہے کہ اللہ ہمیں اس کا صلہ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔